آپ سے ترک قوم کی تاریخ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ترکوں کا اصل وطن کون سا تھا۔ ترک قوم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب سے کیا معاہدہ کیا تھا اور ترک قوم نے اسلام کیسے قبول کیا۔ ترک قوم کے متعلق کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لونڈی کی اولاد سے ہیں، اور بعض نے لکھا کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہے۔ یہ قوم ہزاروں سالہ قدیم ترین تاریخ رکھتی ہے۔ ماہر نسلیات اور شجرہ نویسوں نے ترک قوم کا شجرہ یوں لکھا کہ حضرت نوح کے بیٹے یافس تھے اور یافس کا بیٹا ترک تھا، اور اسی ترک کی نسل سے ترک قوم وجود میں آئی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سے ہسٹورینز اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہسٹری کے متعلق مختلف ہسٹورینز کی اپنی اپنی آراء اور ریسرچ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی ہسٹری پڑھتے ہوئے بہت جلد حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی ریسرچ جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ہسٹری کے تمام ورژن معلوم ہو جائیں، تاکہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی رائے قائم کر سکیں۔ کتاب سلطنت عثمانیہ میں لکھا ملتا ہے کہ جمہور ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ترکوں کا اصل وطن ماوراء النہر کا علاقہ تھا، جس کو آج ترکستان کہا جاتا ہے۔ ترکستان میں بہت سارے خاندان آباد تھے جنہیں غز کہا جاتا تھا، اور اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے ٹرائبز آباد تھے جن کو ترک یا اتراک کہا جاتا تھا۔ 600 عیسوی میں ان قبائل نے اپنے اصل وطن کو خیر آباد کہا اور ایشیائی کوچک میں آباد ہو گئے۔ ہسٹورینز اس مائیگریشن کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ترکستان میں ترکوں کو دوسرے بڑے اور طاقتور قبائل جیسے منگولوں کی دشمنی کا سامنا تھا، جس وجہ سے ترک گروہ در گروہ ترکستان کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں جیسے تبرستان، جرجان میں جا بسے تاکہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اب ان علاقوں میں بسنے سے ترک اسلامی سرحدوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 22 ہجری بمطابق 652 عیسوی میں اسلامی فوجوں نے ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا جہاں ترک قوم آباد تھی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور تھا۔ ایک طرف ترک خانہ بدوشوں سے زندگی گزارتے ہوئے اسلامی سرحدوں کے قریب پہنچ گئے، اور دوسری طرف مسلمان لا الہ کی طاقت سے دنیا کو پیروں تلے روند رہے تھے۔ جب وہ علاقے فتح ہوئے جہاں ترک آباد تھے تو اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت عبد الرحمن بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز ترک نے حضرت عبد الرحمن کو صلح کی درخواست کی اور اس نے کہا کہ وہ اسلامی فوج کے ساتھ مل کے عیسائیوں پہ حملہ کریں گے، بدلے میں ترکوں کو جان و مال کی ضمانت دی جائے۔ جب یہ شرط حضرت عمر بن خطاب کو خط کے ذریعے بیان کی گئی تو حضرت عمر نے عبد الرحمن کو ٹریٹی سائن کرنے کی اجازت دے دی، اور یوں مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان پہلا باقاعدہ معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان اور ترک ایران کے مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ ساسانی سلطنت کو شکست دینے کے بعد وہاں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اب ترک قوم دن رات مسلمانوں کے ساتھ رہتی تھی اور مسلمانوں کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا سب کچھ دیکھتی تھی۔ ترک اسلامی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اب یہ قوم جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد فی سبیل اللہ کرنے لگی۔ تمام ہسٹورینز کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ترک حضرت عمر کے مقدس دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمانوں نے تبرستان کا پورا علاقہ فتح کر لیا اور دریائے جیہون کو پار کر کے ترکستان میں داخل ہو گئے۔ جب مسلمان ترکستان میں پہنچے تو وہاں کے ترک بھی اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور وہ بھی گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے۔ اس کے بعد اسلامی فوجوں کی سرگرمیاں جاری رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں بخارا، سمرقند اور ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، اور ماوراء النہر کے تمام ترک اسلامی تعلیمات میں رنگے گئے۔
اموی دور کے بعد جب عباسی دور شروع ہوا تو ترک پورے جوبن کے ساتھ اسلامی قوت کا ڈنکا بجانے لگے اور عباسی خلفاء کے دربار میں ہر اچھی اور بڑی پوسٹ پہ ترک فائز تھے۔ عباسی خلفاء ترکوں کو اپنے قریب لے آئے تاکہ اسلامی تعلیمات کو مزید ترقی دی جا سکے۔ یوں ترکوں کو اسلام کے اہم ترین دور میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب ترکوں نے ایک ترک اسلامی سلطنت قائم کی۔ یہ ترکوں کی پہلی سلطنت تھی جس کا عباسی سلطنت سے بہت گہرا اور محبت والا تعلق تھا۔ ترکوں کی یہ پہلی سلطنت سلجوقی سلطنت کے نام سے دنیا کے نقشے میں ابھری۔ سلجوقی ترکوں نے اپنے دور میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد کی سرگرمیوں کو ایکٹیو رکھا۔ سلجوقی ترکوں میں بہت سے سلطان ہوئے مگر سلطان الپ ارسلان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس نے جنگ ملازگرد میں عیسائی شہنشاہ ڈومانوس کو شکست دے کے عیسائیوں کی کمر توڑ دی۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد اللہ نے ایک بار پھر اسلام کی کمان ترکوں کے ہاتھ میں دے دی۔ اس بار ترکوں کا قبیلہ ترکمانی دنیا کے نقشے پہ ابھرا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ اسلام کی عظیم ترین سلطنت تھی جو 1299 سے شروع ہوئی اور 1922 میں تقریباً 725 سال تک قائم رہی، اور 1922 میں اپنوں اور غیروں کی سازشوں سے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ ترکوں کو ہمیشہ تاریخ میں ایک جنگجو اور غیرت مند قوم مانا اور لکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ترکوں کی اسلام کی خدمت تاریخ کی کتابوں میں منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تھی ترک قوم کی ابتدائی اور مختصر سی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو لائک کریں اور ہمارا چینل